الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر 10 تاریخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے روزہ رکھنے کا، اور مکہ کے اندر قریش کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ غالباً ان کے پاس یہ روایت پہنچی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دن آگ سے نجات دی گئی، کیونکہ مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے، اگرچہ کہ انہوں نے اس کو مسخ کر دیا تھا اور اپنے رواج اور رسومات کو اس میں داخل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ 10 محرم کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعثت سے پہلے ہی اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اہتمام سے اس 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں پر بھی جا کر آپ روزہ رکھتے تھے، لیکن وہاں چونکہ یہودی بسے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ 10 تاریخ کا روزہ یہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 محرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اسی دن فرعون کو غرق آب کر دیا گیا تھا، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لہٰذا ہم آئندہ 2 دن کا روزہ رکھیں گے، 1 دن کا روزہ 10 محرم کا، اور ایک روزہ 10 محرم سے پہلے 9 محرم کا رکھیں گے، چونکہ آئندہ سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کا روزہ رکھتے رہے، اور حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کا اس طرح اہتمام کیا جاتا تھا جس طرح فرض روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو رکھتے رہے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب آپ کو یہ بات پہنچی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب سے یہ روزہ ہم نہیں رکھیں گے، لہٰذا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، یہ 1 رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو اہتمام سے رکھنا چاہیے، اگرچہ مستحب ہے، لیکن اصطلاحی طور پر یہ ایک کیٹیگری متعین کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھنے لگے اور رمضان کے روزوں کی اہمیت نہ کم ہو، اور اس کا بہت زیادہ فرائض کی طرح اہتمام نہ ہونے لگے، کیونکہ بعض ایسی چیزیں جو ضروری نہیں ہوتی ہیں دین کے اندر، ان کو ضروری سمجھنا، پھر اس میں آدمی غلو کرتا چلا جاتا ہے، جس سے دین کے وہ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس سے دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے فقہاء اکرام نے کہ ان کے درجات کو متعین کر دیا، تو یہ اپنے درجے کے اعتبار مستحب ہے، لیکن اس اہتمام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اس روزے کو اہتمام سے رکھنا چاہیے، اور 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور 2 دن میں، بلکہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھا جائے، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، 10 کا بھی رکھا جائے، 11 کا بھی رکھا جائے، اور بہتر بھی ہے اگر آدمی 3 روزے رکھ لے، یہ عبادت ہے، اور عبادت گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ روزہ ما قبل کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ما قبل کے وہ گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے تعلق سے تو توبہ استغفار کرنا، اگر کسی کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔